بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو۔ السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں خرم شاہ اور ہم آج بات کریں گے نظم امید پر، جو کہ اصل میں ایک طویل نظم جسے مد و جزر اسلام یا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے ان کی نسبت سے، تو اس پر ہم بات کریں گے، اس کے ایک اقتباس پر جس کو عنوان دیا گیا ہے امید۔ تو ان بندوں میں جو کہ 6 مصروں پر مبنی ہیں، مسدس کی حیت پر مبنی ہیں، تو ان بندوں میں امید کا پیغام دیا گیا اور بہت اہم طریقے سے، بہت اہم پیغام ہے، بہت خوبصورت طریقے سے یہ پیغام پیش کیا گیا ہے۔ تو الطاف حسین حالی کی اس مسدس کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا کہ سر سید تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے الطاف حسین حالی سے مد و جزر اسلام لکھوائی، یعنی مسدس حالی لکھوائی۔ تو بہت اہمیت کی حامل نظم ہے جس میں اسلام کا عروج و زوال بیان کیا گیا ہے ایک نظم کی صورت میں۔ تو بڑھتے ہیں امید کی جانب، امید کے بند کیا کہتے ہیں۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ تو امید کو مخاطب ہیں اور نا امیدی کو کہہ رہے ہیں شاعر کہ تو چلی جا اور امید تو آ جا، کہ نا امیدوں کی ڈھارس آ کر بندھا اور نا امیدی کو دفع کر دے۔ امید کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں آ اور فسردہ دلوں کو حوصلہ عطا کر، کیونکہ تیرے ہی دم سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جلی ہوئی کھیتیاں واپس سرسبز ہوتی ہیں۔ گویا ناممکن کو ممکن بنانے والی چیز امید ہے۔ امید کا پیغام بہت بڑا ہے، قرآن کا بھی ہمارے لیے یہی درس ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ الطاف حسین حالی کا بھی اس نظم میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ امید کا درس ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں، مشکل سے مشکل حال میں بھی ہمیں پر امید رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا کبھی بھی، کبھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا اور ہمیشہ آگے بڑھتے جانا ہے مشکلوں کے باوجود۔ سفینہ پائے نوح طوفان میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، زلیخا کی غم خوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ تو امید سے ہی مخاطب ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف تلمیحات ہیں، نبیوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو صنعت تلمیح کا خوبصورت استعمال ہے کہ تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس کشتی کے اندر جو کس امید پر لوگ سوار ہو گئے تھے، حالانکہ سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن ایک کشتی والوں کو ایک امید تھی، جس امید نے اس سفینے کو، اس کشتی کو نوح کے طوفان میں محفوظ رکھا۔ سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، تو کنعان شہر ہے جہاں یعقوب تھے، اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کر رہے تھے۔ تو کوئی امید تھی جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یعنی اس یاد سے محروم نہیں رکھا، تو وہ آخری دم تک انتظار کرتے رہے یوسف کا اور آخر کار یوسف آ گیا۔ زلیخا کی غمخوار ہجرا میں تو تھی، تو زلیخا کے یوسف اور وہی یعقوب کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک طرف یعقوب تڑپ رہے تھے، تو زلیخا جب یوسف علیہ السلام کو قید کروا چکی، تو اس کے بعد زلیخا کو بھی جو ہے وہ سخت اذیت اور غم کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں بھی اسے بھی ایک امید ہو گئی۔ بہرحال اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو اس احساس نے کیا کیا، آخر کار زلیخا کو بھی کامیابی کروائی، اس کو یوسف مل جاتے ہیں۔ دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، تو ایک طویل عرصہ یوسف علیہ السلام نے قید میں کاٹا۔ جب زلیخا اس پر الزام لگا دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو ان پر الزام لگانے کے بعد ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو وہاں ان کو امید ہوتی ہے، وہ کوئی خودکشی نہیں کرتے، دیواروں سے اپنا سر نہیں توڑتے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کیا کرتے ہیں، مشکل وقت گزارتے ہیں۔ جب بھی مشکل مصائب نے ان کو گھیرا تو سہارا سب امید کا سہارا، سب کو اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ تو نبیوں کا یہی پیغام ہے ہمارے لیے، ولیوں کا یہی پیغام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا پیغام یہی ہوتا ہے۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ تو اندھیرے میں اکثر اجالا کرنا اور پستوں کو بالا کرنا صنعت تضاد ہے۔ شعر کے سارے تمام مصروں میں 6 کے 6 مصروں میں صنعت تضاد پایا جاتی ہے۔ تو صنعت تضاد جب متضاد الفاظ ہوں، ڈوبتا اور ترنا، بگڑنا اور بننا، اکھڑنا اور جمنا، اجڑنا اور بسنا، پست اور بالا، اندھیرا اور اجالا،
تو بہت خوبصورتی یہ شعری خوبیوں کا استعمال ہے. تو شاعر کہ یعنی ڈوبنے والے کو ترا دینا یہ امید کی خوبی ہے کہ جو ہے مردے میں جان ڈال دیتی ہے جو امید ہوتی ہے. قوی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی. تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے. تو تگاپو اور روارو ہر قافلے اور ہر مرحلے میں جو ہے، یعنی ہر مرحلے کی جو حرکت کی وجہ ہے وہ امید ہے. قافلے سفر پر نکلتے ہیں تو ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور وہ طویل طویل سفر جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. تو یہ جو جہاز اڑتے ہیں تو ایک کونے سے دوسری کونے تک جو پہنچتے ہیں، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، تو امید ہوتی ہے جو ان کو سفر پر گامزن کرتی ہے. تو بوڑھا ہو یا جوان، پھر وہی متضاد الفاظ ہیں. خرد و کلاں، نیچے کا علاقہ ہو یا اوپر کا علاقہ، ٹھیک ہے. تو تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، تو امید پر دنیا قائم ہے. تو امید نہ ہوتی تو یہ جہان بالکل ویران ہوتا ہے، ایک بے بسی اور ایک جو ہے نا امیدی کی کیفیت، ہر طرف مایوسی طاری ہوتی. نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی. تو عمدہ تلمیحات کے ساتھ اگلے بند میں بھی امید کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے، جو اس ترتیبی سارے جو بند ہیں ان کی مرکزی خیال ہے امید. تو نوازا بہت بے نوا بے آواز تھے، جو آواز بھی نہیں لگا سکتے تھے، صدا بھی نہیں دے سکتے تھے مانگنے کے لیے، تو ان کو بھی تو نے نوازا امید کے سہارے. تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، تو مانگنے والے فقیروں کو امیر کر دیا، تونگر کر دیا، دولت مند کر دیا. نارسا، جن کی رسائی میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے دسترس، ان کی ہاتھ کی پہنچ میں تو نے چیزیں کر دی. تو جن لوگوں کو امید ہوتی ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو ناخداؤں کو بادشاہ بنانا، تو وہ کشتیاں چلانے والے وہ امید کے سہارے نکلے، اور ان کو تو نے ایسی ایسی زمینیں دی، ان کو وہاں کا تو نے بادشاہ کر دیا. تو وہ کیا چیز تھی جس نے یہ سب کیا؟ تو وہ امید تھی. تو سکندر یونانی مشہور ہے کہ اس کو شان کئی تو نے بخشی. تو پوری تلمیح ہے جیسے ایک مصرعے میں جو سکندر اور ایران کی جنگ ہوئی تھی. تو شان کئی سے مراد وہ کئی یا کیانی بادشاہ، ٹھیک ہے. تو ان جیسی شان سکندر کو کہ وہ ایک دور دراز خشک علاقے سے آئے اور اس نے عظیم الشان سلطنت کو شکست دی. اور اسی طرح کرسٹوفر کولمبس تھا کہ جس کو تو نے کیا کیا، امید نے اس کو ایک نئی دنیا عطا کر دی، امریکہ دریافت کر لیا. تو وہ بیوقوف تو نہیں تھا کہ وہ طویل سفر پر، سمندروں کے سفر پر نکلا کرتا تھا. تو کوئی امید اسے تھی، تو اسی امید نے اس سے کیا کیا، ایک جہان دریافت کروایا. وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خوروزات سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے. کہ وہ اس کو مسافر ماننے کے لیے، راہرو ماننے کے لیے شاعر تیار نہیں ہے جو سامان کی اور سامان کے وسائل کی، جو سفر کے وسیلے ہوتے ہیں ان کی پرواہ کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، میرے پاس سامان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مسافر تسلی وہ ہوتا ہے جو سامان کی پرواہ نہیں کرتا، جس کا دامن خوروزات سے، کھانے پینے کی چیزوں سے اور دوسرے سامان راہ سے خالی ہوتا ہے. نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان، تو اسے منزل کی بھی، ساتھی کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے منزل تک جانے کے لیے، اور نہ محرم کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے دل کا درد کہے. تو بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، امید کے سہالے بس چلتے رہتے ہیں. تو شاعر کیا خوب شعر ہے بشیر بدر کا کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، ایک عمر ہوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا. تو بڑے لوگ، بڑے سفر کے مسافر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ نہ ساتھی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ان کو سامان راہ کی فکر ہوتی ہے. تو وہ تیرے بل پہ ایسے خوش خوش جاتے ہیں اے امید کہ جس طرح بھی جا کر پہنچیں گے اور ان کے خزانے ان کے لیے منتظر ہوں گے. اگلے بند میں کسان کی مثال ہے کہ زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا. اگر موج زن اس کے دل میں نہ تو ہو، تو دنیا میں غل بھوک کا 4 سو ہو. 4 سو کس کا شور شرابہ ہو؟ بھوک کا. اگر
ایک کسان کے دل میں امید موجزن نہ ہو، امید جو ہے وہ لہریں نہ لے رہی ہو، ٹھاٹھے نہ مار رہی ہو، تو جب وہ زمین جوتنے کے لیے اٹھتا ہے، ہل چلانے کے لیے جو جوتا یعنی کسان اٹھتا ہے، تو اس وقت نمی کا گمان بھی نہیں ہوتا ذرا بھی، کہ سخت زمین ہوتی ہے، پچھلی فصل کٹی ہوتی ہے اور بالکل سخت زمین ہوتی ہے، تو اس پر کوئی یقین نہیں آتا کہ اس میں سے اب پھر نئے بیج پھوٹیں گے اور نئی فصل اگے گی، لیکن وہ دن رات اس میں اپنی جان لگاتا ہے، محنت کرتا ہے اور مہینوں تک جو ہے وہ آرام سے نہیں سوتا۔ تو کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی حادثات ہوتے ہیں، کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں، فصلیں خراب ہو جاتے ہیں، کبھی تو وہ ٹڈی دل ہو یا بارشیں ہوں، تو کسان ہر دفعہ پھر امید لے کر اگلی فصل کے لیے پھر تیاری کرتا ہے۔ تو کسان کے دل میں امید ہی ہوتی ہے جو اسے حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے اور ساری دنیا کے لیے وہ خوراک کا وسیلہ پیدا کرتا ہے۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ تو آخری بند تھا جو ہمارے پاس اقتباس ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو مسدس مد و جزر اسلام سے لیا گیا یہ انتخاب، یہ اقتباس تھا، چند بند تھے تو امید کے عنوان پر۔ تو آخری بند میں بڑی شاندار طریقے سے یعنی امید کی ہی یعنی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، آج جو مصیبتیں اس کے سوا کوئی اور مصیبت بھی آنی ہے آ جائے، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، ہم پر جو کوہ غم کا پہاڑ کھڑا ہے اس کے اوپر ایک اور پہاڑ کھڑا ہو جائے، اور زیادہ یعنی 2 گنا مصیبتیں ہو جائے، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ تو پر امید بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو انبیاء اس کی بڑی مثالیں ہوتی ہیں کہ انبیاء کے سامنے کیسے کیسے خطرات آتے ہیں لیکن وہ بالکل پرسکون ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو امید ہوتی ہے اللہ پر، اللہ نے ان کو امید دلائی ہوتی ہے۔ تو وہ موسیٰ ہوں فرعون کے سامنے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہو، تو امید والے لوگ جو پر امید ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور ایسا یقینی طور پر ہوتا ہے۔ تو امید جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، دولت ہے اس کو کائنات کی۔ تو ہمیشہ پر امید رہیے، اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔